نماز توحید کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے. اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, میں بول دوں گا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے, بس میں بچ جاؤں گا. نہیں, آپ نماز پڑھیں, لیکن آپ کی ہر نماز اتباع رسول کے دائرے میں ہونی چاہیے. اگر اتباع رسول کے دائرے میں نہیں تو نماز معتبر نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے رہیے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. رواہ المنذری فی الترغیب والترہیب فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام منذری رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب ترغیب اور ترہیب کے اندر کتاب الصلاۃ یعنی صلاۃ کے چیپٹر میں اس حدیث کو لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. میں نے پوری حدیث بیان کر دی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے حضور پہنچتا ہے, اللہ اسے پوچھتا ہے, حالانکہ اسے معلوم ہے نماز پڑھی, پڑھی. کتنے سال پڑھی؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول 60 سال تک میں نے نماز پڑھی. 60 سنتن 60 سال نماز پڑھی. کتنے سال پڑھی؟ 60 سال. اللہ کو معلوم ہے, پوچھ رہا بندے سے, پڑھی. کتنے سال پڑھی؟ 60 سنتن 60 ایئرس 60 سال پڑھی. اللہ فرماتا ہے وما تقبل له صلاۃ, تیرے نامہ عمل میں ایک بھی نماز نہیں ہے. 60 سال کی نماز جو تو نے پڑھی ہے ایک بھی نماز تیرے نامہ عمل میں نہیں ہے. لوگ حج کو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے, تو 40 دن 50 دن رہ کر کے اتنی نمازیں پڑھ لی, اب تو جنت الات ہو گئی میرے. ارے بدبخت اور بدنصیب, یہاں معاملہ یہ ہے کہ 60 سال کی نماز آدمی پڑھ کر کے گیا ہے, اس کے نامہ اعمال میں ایک نماز بھی نہیں ہے. اور تیرے حج کی کیا بساط ہے, تیرے حج کی کیا اوقات ہے کہ تو جوڑتے بیٹھے کہ ایک نماز 1 لاکھ نماز کے برابر ہے, لہذا میں بخشایا ہو گیا. پتا نہیں جس پیسے سے تو گیا ہے اس پیسے کے اندر کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے. تو نے کتنے ارکان اپنی مرضی سے ادا کیے ہیں, جہالت سے ادا کیے ہیں, اور کتنے ارکان تو نے اتباع رسول کے دائرے میں نہیں کیے ہیں, تو تیرا حج کیسے ہوا؟ اور تو نے نماز جو پڑھی وہ نماز اتباع رسول کے دائرے میں پڑھی یا نہیں پڑھی ہے؟ یہاں تو ایک آدمی 60 سال کی نمازیں پڑھ کر کے گیا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی, تیرے نامہ اعمال میں ایک بھی نماز نہیں ہے. وما تقبل له صلاۃ, ایک بھی نماز نہیں. کتنی خطرناک قسم کی حدیث ہے یہ. لوگ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. تو اگر آدمی نماز پڑھتا ہے, ایک توحید کے بعد بہترین عمل ہے اور سب سے اونچا عمل ہے, مگر یہ عمل اگر سنت کے دائرے میں نہیں کیا گیا ہے, اتباع رسول کے دائرے میں نہیں کیا گیا ہے, تو یہ عادت ہے, اٹھک بیٹھک ہے, نماز نہیں ہے. اس لیے کہ جو چیز اتباع رسول, جو عمل اتباع رسول کے دائرے میں نہ کیا گیا ہو وہ عادت بن جاتا ہے, عبادت نہیں بنتا. دیکھو 60 سال کی نماز لے کر کے گیا, نامہ عمل میں ایک بھی نماز نہیں ہے. اللہ, یہ حدیث ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے. نماز کیسی پڑھنا بتایا گیا. حدیث اس طرح. وعن ابی قلابۃ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اکبركم. رواہ البیہقی فی السنن الکبری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی سنن کبری بیہقی کے اندر لائے. راوی حضرت مالک بن حویرث سے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام صحابہ کرام سے یہ کہا
کہ تم لوگ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. پتہ یہ چلا کہ یہ آدمی جو 60 سال کی نماز پڑھ کر کے گیا ہے، یہ نماز اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نہیں ادا کی ہے. نبی نے فرمایا تم لوگ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اگر اس طرح تم نے نماز پڑھی ہے تو تمہارا یہ عمل، تمہاری یہ نماز مقبول عند اللہ ہے. اور اگر تم نے اپنے طریقے پر، یہ حنفی نماز ہے، یہ مالکی نماز ہے، یہ شافعی نماز ہے، یہ فلاں شخصیت کے طریقے پر پڑھی ہوئی نماز ہے، کسی بھی طریقے سے نماز پڑھ کر کے گیا آدمی کوئی بھی نماز معتبر نہیں ہے، الا یہ کہ اس نے نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی ہو، جس کا نام اتباع رسول ہے.